أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. سبحان الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله ومولانا العظيم. گمراہ نہ ہوگا دشمن اسلام سے بڑھ کر شیطان. ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے. عزیزان محترم، قرآن پاک کی مقدس محفل ہے، مگر میری طبیعت ہوتے اثر یہ ہو رہی ہے کہ مسجد رونق جو ہے رانا عبدالرحیم جو دنیا تربیت ہوئے ان کی کمی نظر آ رہی ہے. میں چند منٹ کی تلاوت قرآن کی کرے تھا. میری نیت کیا ویسے کہ اللہ قرآن کا ثواب اور ترغیب اور عطا کرے. آمین. رات برکتوں والی ہے. انشاءاللہ مسجد کو آباد کر کے قرآن پاک سے کاریوں کو کھڑا کے فعال بنا کے جتنا قرآن پڑھتے رہ کے پڑھے دے رہتے سارا ثواب اللہ کو کرتا رہا. تعلیم اللہ درجات بلند کرے. عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کو پہلے تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے. یہ جتنے انبیاء کی کتاباں ہیں سارے انبیاء خود تک پڑھے ہوئے ہن تورات دے، لیکن امت دے وچ کوئی حافظ نہیں نہ تورات کا نہ زبور کا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرے ہوتے جو تورات نازل ہوئی ہے ایک دا حافظ شالا بنتا، مگر کوئی نہ حافظ بنا. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی تھی اپنی امت ہوتے اپنی قوم ہوتے کوئی نہ حافظ بنا. اگر یہ امت مصطفیٰ دا اعزاز قرآن پاک کے حفاظ کنار رہے اے میرے پاک محمد رسول اللہ دی ختم نبوت صدقے ہے کہ بچے آج قرآن پاک سے حافظ سے کاری بات. سبحان اللہ. کیوں کہ اللہ نے فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے محبوب قیامت تک محمد رسول اللہ دی ختم نبوت شان میں باقی رہتی اور قرآن پاک کی عظمت میں باقی رہتی. او عزیزان محترم، دارالعلوم مجیدیہ مدرسہ کھڑے تھیا قاری محمد رمضان صاحب چٹائیاں دو دبے کے قرآن دی خدمت کاریں نہ مجیدیہ والا دا کمال نہ قاری محمد رمضان صاحب دی درسگاہ دا کمال نہ قاری محمد اکمل صاحب دی کمال. عزیزان محترم، سب تو پہلا مدرسہ میرے پاس
شک سبحان اللہ 1,24,000 صحابہ صرف میرے نبی دے صحابہ نہیں بلکہ آنکھوں میرے محمد دے بلا واسطہ شاگردن قاری محمد رمضان کو اپنے استاد دے نا دے جیڑا اندے کول پڑھیا او قاری صاحب دا نا دے میں قاری عبید الرحمن کو قرآن پڑھیا میں کو اپنے قاری دے فخر ہے قاری عبید الرحمن قاری خلیل الرحمن کو پڑھیا او کو اپنا فخر ہے صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہاں دا بلا واسطہ استاد محمد رسول اللہ ہوئے محمد رسول اللہ دا استاد خدا عرش والا خدا سبحان اللہ ماشاء حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ دے محنت دا سرمایہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی محنت دے برکت نال قیامت دی صبح تک قرآن پاک کا فیض باقی راسی دنیا دے حکمران بڑی کوشش کر رہی ہیں مدارس بند ہو جائیں مساجد بند ہو بنیں قرآن دے کاری ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ دی قسم ملک دے حکمرانوں تُسے ختم ہو بندے ہو تاری کچھ ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے پاک محمد نال وعدہ کیتے اللہ دی قسم قرآن دشان باقی رہتے بے شک صرف قرآن دے حافظ مرد نہیں وفاق المدارس کے اندر چلے منو اسناد دیکھو ہزاراں دی تعداد دے اندر صوبہ پنجاب دے اندر قرآن دے قاریاں بچے ہیں سرحد دے اندر بچے قرآن دے حافظ قرآن دے قاری ہیں ہاشمی مدرسہ بابلپور دے اندر سینکڑوں دی تعداد قرآن مجید قصاد کرام لڑکے ہیں معصوم بچے قرآن پاک دے حافظ ہو رہی ہیں رمضان المبارک تو چند مہینے پہلے رمضان المبارک تے چند مہینے پہلے بابلپور یونٹ 1 یونٹ چوک تو تمہیں گیا دستار بنجا قرآن پاک دے طلباء جمہوریان معصوم بچے آکے کاری صاحبین دی دستار بندی کرو ایک معصوم بچی 8 سال دی بچی ہے وہ مجھے سوتا کہ کاری صاحب اس نے ہندی دوپٹہ پوشی کرو میں کہ یار نادرہ قرآن تے پڑھی ہوئی ہے ایک کچھ پوچھن پماندہ کہ جناب والا کاری صاحب نے آکے اس بچی دے طالب نے آکے استاد نے آکے کاری صاحب ہندی دوپٹہ پوشی کرو قرآن پاک تے جیڑا سپارہ سنے تو بچی ہاتھ بد کے قرآن دی زیارت اور تلاوت کو کر کے تمہیں تھی سبحان اللہ سبحان کتنا اللہ قرآن پاک تعداد عزیزان محترم عرصہ کا گزر کے زندگی کا قرآن پاک پڑھیں گے میں جس وقت قرآن کھولے نا ختم کی میں کو ڈر لگ دے بابا درود پاک پڑھو محبت میں قرآن پاک کھولے قرآن پاک کے اندر میں پوچھے کہ تیرے اندر 3 سپارے قرآن ہیں 6,660 آیات قرآن پاک میں موجود ہے 14 سجدے موجود ہیں قرآن پاک کے سوتے موجود ہیں ذرا میں آکے جس توحید دی خاطر قرآن سنا کے میرے پاک پیغمبر مکے والا کیوں مار کھا دیے تیز لوگوں نے میرے پیغمبر سے توحید دی خاطر ظلم و ستم کیتے قرآن ذرا تعارف کرا میرے اللہ دنا تیرے اندر کتنی دفعہ ہے قرآن نے میں کھڑے سے 2,580 مرتبہ لفظ اللہ دا ہے 2,580 مرتبہ لفظ اللہ ہے میں پوچھے قرآن تیرے اندر رب دنا کتنا ہے قرآن نے میں کھڑے سے پورے قرآن دے اندر 300 مرتبہ لفظ رب ہے میں پوچھے قرآن ذرا ایڈے سا آمنہ در یتیم صحب کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا قرآن دے اندر کتنے دفعہ ہے قرآن پاک میں کو تعارف کر رہا ہے 4 دفعہ محمد رسول اللہ دا نام مبارک ہے میں کہ یار قرآن ذرا ایک طرح سے جس پاک محمد دی خاطر بدر دے اندر صحابہ شہید ہیں کہ عشق مصطفیٰ دی خاطر احد دے اتے صحابہ شہید ہیں
اور محمد عربی دی غلامی دی خاطر حنین دے اندر کی صحابہ کرام میرے پاک محمد دے دین دی خاطر شہید ہیں لسادر یاران مصطفیٰ دا تذکرہ کتنے دفعہ ہے میں قرآن دے جیسا کی مطالعہ کتے قرآن نے نسائل 360 آیات یاران مصطفیٰ دا تذکرہ کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں قرآن پاک کو سمجھو ایک دفعہ صحابی پیغمبر دی محفل میں لگی پئی ہے میرے آقا میرا ٹائم ختم کرے تو میں کو دکھا رہے تمہیں تو رکھنا زیادہ کیا درود پاک پڑھو نا میرے آقا علیہ السلام 1,24,000 صحابہ دی جماعت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے صحابہ ذرا ادھر رساؤ میری امت ہے جو سب تو بڑا دولت مند ذمہ دار جائیداد والا کون ہو سی صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بنگلے والے جائیداد والے گجیاں بڑیاں عالی شان بہترین رقبہ جائیداد ہوتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اللہ دی عدالت کے اندر میری امت میں جو سب تو بڑا شان والا انسان میری امت میں جو سب تو بڑا دولت مند انسان وہ ہوتی جیدہ سینہ قرآن اور محمد الرسول اللہ دے فرمان دنال منور ہوتی دولت مند انسان پیسے والے لوگ او خوش نصیب ہوتے ہیں جنہاں کو اللہ نے رقبہ بھی دیتے جائیداد بھی دیتی ہے لیکن او قرآن دوتے خرچ کریں او حفاظ کرام دنال ہوتے ہیں تے جڑے بکھی دین دیتران دیکھتے کھڑے ہوتے ہیں کون آگے اللہ تعالیٰ آکھے سی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ قرآن پاک کے حافظ ہوتن یہ قرآن پاک کے قاری ہوتن حشر دے میدان دے اندر علماء نال بیٹھے تھے قیامت کی دیوار بڑے بڑے جائیداد والے ہوتن حکمران سیاسی لیڈر ہوتن مگر اللہ رب العالمین فرمیتے او قرآن والو قرآن دی خاطر وفا کرنے والو قرآن پاک نال وفا کرنے والو اور وقت رہے برداشت کر کے قرآن چٹائیاں جوتے پڑھاون والو دنیا جوتے قرآن پڑھایا آوے سنایا آوے مقتدین دنیا آج آؤ قرآن تسا پڑھاو دے میں آج دفعہ قرآن سنا سبحان اللہ ایمان والو حضور دے غلامو قرآن پاک تے قاریاں کو حفاظ کرام کو رب بلوے سی آکھے سورت فاتحہ تو قرآن کی تلاوت شروع کر اس سیڑھی دے قدم رکھ چل دوان دے قرآن پڑھ دوان چل دوان دے قرآن پڑھ دوان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بڑے فخر دلال بڑے نازن دلال قرآن دکاری حافظ پڑھتا ویندہ ہوتی جیسا بناس دے پہنچی اللہ فرمیتے کہ اے ہم جنت آلہ تو آلہ مقام تیرے جنت جداخل ہوا بڑے فخر نال آکھی کہ یا اللہ جس بیوما نے میری خاطر اتنے قربانیاں کر کے بکترے برداشت کی ہانے مگر بے کو قرآن پڑھا چھوڑیا ہانے آج انہاں کو میں دنیا دے چھوڑ کے دے میں آپ جنت جمنیا دے میرے بیوما کی دے اللہ فرمیشن کہ دا آدمی دنیا دوتے جینا دوتے جہنم واجب ہو چکی ہے قرآن پاک میں سفارش ایسی قبول کرے تھا کہ بغیر حساب دے انہاں کوئی قرآن دے قاریاں دے اللہ جنت ہوتے سبحان اللہ
حالی بھی تو تھا قرآن آیا کو حقیر نظر نہ دیکھو تو بات میں آدھا کی نظر پکڑو اللہ دی قسم ہے نہ دنیا دا سکون دی تعلیم کم آسے نہ دنیا دی جائیداد کم آسے اگر قرآن پاک تے قاری دنال بہ کے قرآن کو سمجھو قرآن تے عمل جا کرو انشاءاللہ زندگی بھی بن گئی آخر کی بن اور جس سٹیج دوتے قاری محمد رمضان صاحب نے بھی ہے امید میں تو اتنا نراف کیا بیٹھا ہوتی یہ سٹیج کل قیامت کے دہاڑے خدا اپنے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم دی برکت نال بنائے سونے اور یاقوت موتیاں دے ہو سکتے مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات حکیم الاسلام کے اندر لکھ دیں کہ اللہ رب العالمین ہے بہترین سٹیج بڑی تھی سونے اور یاقوت شاہی تخت لیکن وہ تخت خدا بنے تھی اے تخت نہیں آج تخت کل تخت دار بھی بنتا اے بے وفا ہے او تخت با وفا ہوا او تخت با وفا ہوتا رب العالمین ایران فرمیتن آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک 1,26,000 انبیاء علیہ السلام اپنی قوم اپنے امتوں بلا کے ذرا میرے سامنے آؤ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم فرمیتے کہ او موسیٰ کلیم تیرے اتے تورات نازل کی آئی آج ذرا تورات دے تلاوت کر کے سنا موسیٰ علیہ السلام تورات دے تلاوت کرے سن اللہ فرمے سن ہن بس کر تیرے بعد میں ایک خطیب دنیا دے ہن میرے بول کو آمنا لائے جنہوں دنیا دے ہوتے میں خطیب الانبیاء دا لقب ادا کیتا تھی جنہوں دنیا دے ہوتے میں امام الانبیاء دا لقب ادا کیتا ہے جن دی خاطر میں پورا عالم سجا جویا ہے جن دے حسن جمال دی برکت نال آسمان نو ستاریاں دے نال مزین کر جویا جن دے حسن جمال دی وجہ تو آسمان دے سورج نو روشنی عطا کیتی ہے اج او آ رہی ہے میرا مہمان سبحان اللہ او آ رہی ہے مہمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرے تن قاری محمد رمضان اللہ تیری عمر برکت عطا کرے سٹے جدو تصارف کرائے اے خطیب آن والا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام اپیل کرے سن کہ ربا ہوتا دنیا دے خطیب مگر اولا تعارف نہ چانا کہ تو ذرا اپنے ربوبیت والی زبان دے نال دے کرا جو کیا ہوندہ نائے اللہ فرمیدن اگر نہ ہوندہ پوچھنا چاہنے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ ایک کون خطیب ہے جیڑا بیان جاتے اللہ تعلیم کو پستی عطا کر دیتا ہے کھڑا ہو جاوے آسمان کو بلندی عطا کر دے اگر دست دعا کرے خدا عمر و ایمان دی دولت عطا کر دیتا ہے اگر دست دعا کرے مکے والے نے خدا بارش عطا کر دیتا ہے جس پہاڑ دوتے میرے محمد دے قدم لگ دین اور پتھر میرے پار محمد دا کلمہ پڑھن لگ دین اللہ دی قسم یہ نبی امت واسطے دعا کرے تھے خدا جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دے سبحان اللہ آؤ ذرا میرے محبوب ذرا قرآن سے پڑھ کے سناؤ دنیا دیکھتے والے لوگوں نے قرآن سن کے پتھر وسیان راہ دے کنڈے بچھائیان سونیا قرآن سنانا تورا کم میں دے رحمت بارش ودا دینا زبان دا کم ہے میرے آقا علیہ السلام قرآن سنتے ہیں قرآن انزلنا علیک القرآن لتشقى سبحان اللہ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى میرے آقا علیہ السلام جس وقت قرآن پڑھ گنتے ہیں رب
فرمیسی سونیا قرآن تے سنے تے راضی تے خوش میں ہوئی ہن میں کو دسا کہ میں تو کی میں راضی کرنا اور دنیا دارو دنیا دی محبت ذلت دی نشانی ہے محمد دے نال محبت رکھنا خدا دی کرنا شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یارو ایڈا دا محبوب شفیع میں نے یہ طرح میرا کملی والا امت لاتے مانگ کے نیانا پچا کے یا اللہ میں سارا قرآن پڑھے میں کو پچھ دے جیسا رب فرمیتی کہ سونے تیکو کی میں راضی کرا حضور علیہ السلام سر سجود ہو جاتے ہیں اللہ دے سامنے اکھاں دے وچوں پہل میں بند کر رہا اکھاں دے وچوں پہلا قطرہ آنکھوں دا نکل سی آواز آتی اللہم اغفر لأمتی امتی امتی میرے اللہ میرے آنسو کی لاج رکھتے میری امت دے بکی فرما دو اللہ فرماتے ہیں ارفع یا سکا یا رسول اللہ میرے محبوب تے ڈروں میں برداشت نہیں کر سکتا سجدے تو سر اٹھا مطالبہ تو کریں دمان تیری امت کے بخشش کر کے دروازے جنت میں کھول کے داخل کریں دعوت اللہ میری خاطر کو قبول فرما جب دنیا سے رخصت ہوں ساری دعا کر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جان ہو وآخر دعوانا الحمدللہ